بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس بایولوجی چیپٹر نمبر 6 باب نمبر 6 میں ہم انزائمز یعنی خامروں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور لاسٹ جو ٹاپک ہم نے لیا تھا وہ انزائمز کے انٹروڈکشن کا تھا۔ اس کلاس میں ہم انزائمز یعنی خامروں کی جو ہے وہ تعریف دیکھیں گے اور ان کی خصوصیات دیکھیں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ تو کافی چیزیں جو ہے وہ انزائمز کے بارے میں پڑھ لی تھیں۔ وہ یہ کہ ایک تو یہ معاون کے طور پر کام کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ جو ہیں کہنا چاہیے کہ خود کہنا چاہیے کہ ریئیکشن کے اندر، تعامل کے اندر شامل نہیں ہوتے، بلکہ اس میں مددگار کے طور پر شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں کچھ اس کے اسٹرکچر وغیرہ کے بارے میں بتایا ہے کہ انزائم چیز کیا ہے، اس کو انزائم کیوں کہا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ یہاں پہلے بتایا کہ جاندار چونکہ ایکٹیویشن توانائی کی زیادہ مقدار خود مہیا نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کے اندر ہونے والے تعاملات کے لیے ایک معاون کی ضرورت ہوتی ہے جو انزائمز کہلاتے ہیں یا خامرے کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا کہ یہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، ان کے مالیکول جو ہوتے ہیں وہ پروٹین کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پروٹین کی جو ہے ایک امائنو پروٹین، چونکہ ہم اس کو چیپٹر نمبر 8 میں جتنے بھی نیوٹریشن کی چیزیں ہیں، خوراک کی چیزیں ہیں، ان کو ہم جو ہے تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہاں مختصر سا ذکر یہ ہے کہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، پروٹین جو ہوتے ہیں وہ امائنو ایسڈس کی لمبی چین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انزائمز جو ہیں وہ یا خامرے جو ہیں وہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اور ان کی ایک لمبی چین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان مالیکیولز کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ جب خمیر کو میوے کے رس میں ڈالا گیا، ہوا یہ کہ اگر ہم دیکھیں انزائمز کا جو نام ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں این کا مطلب یہ ہے کہ اندر، اور زائمز کا مطلب ہے ییسٹ۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک کہنا چاہیے کہ کسی خوراک کے میوے کے یا یوں کہیں کہ رس کے اندر جو ہے خمیر کو ڈالا گیا تھا، جس کو انگلش میں ییسٹ کہتے ہیں۔ ییسٹ اصل میں بہت سی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ الکحل بنانے میں یہ ریئیکشن کو تیز کر دیتا ہے، تو اس کو ڈالا گیا تو وہ جو میوے کا رس تھا وہ الکحل میں تبدیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس کے اندر انزائمز تھے جنہوں نے اس ریئیکشن کو جو ہے کافی تیز کر دیا۔ جب یہ چیز دیکھی گئی تو اس سے اس کا نام جو ہے وہ انزائمز رکھا گیا، اور اردو میں اس کا نام خامرے ہے۔ اچھا، خامروں کی تعریف کچھ اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ حیاتیاتی کارندے ہیں جو ایکٹیویشن توانائی کو کم کر کے تعاملات کو ممکن بناتے ہیں۔ یہ ان کی یوں کہیں کہ یہ تعریف ہے یہاں سے یہاں تک۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ کہنا چاہیے کہ نیوٹرینٹس ہیں، وہ چیز ہے جو ایکٹیویشن توانائی کو، کسی بھی ریئیکشن کی ایکٹیویشن توانائی کو جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں۔ جیسے سپوز اگر ہم کہیں کہ ایک ریئیکشن ہو رہا ہے جس میں دو کیمیکل شامل ہو رہے ہیں، اے اور بی، اور وہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں سی، تو یہاں پر جو ہے اے اور بی کے درمیان میں ٹو کی جگہ پر یوں کہیں کہ یہ انزائمز ہوگا، اور اگر اے اور بی جو ہے وہ سی کو بنانے میں مل کر سی کو بنانے میں جو ہے وہ 70 جولز کی انرجی لے رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ انزائمز اس کو 30 تک یا 20 تک لے کر آ جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہوگا کیا کہ اے پلس بی، یہ جو دو کیمیکلز جو شامل ہو رہے ہیں سی کو بنانے کے لیے، جو کہنا چاہیے کہ رزلٹ ہے وہ چیز جو ہے وہ ویسی ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یعنی جو چیز ہمیں حاصل ہو رہی ہے یہ ریئیکشن ہونے کے بعد یا تعامل ہونے کے بعد، وہ سی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خامرہ جو ہے اس ریئیکشن کے اندر صرف مدد کر رہا ہے، کسی طور پر شامل نہیں ہو رہا۔ اگر وہ شامل ہوتا تو سی کے ساتھ مزید کوئی چیز آتی جو ایڈ ہو کر ایک نیا کہنا چاہیے کیمیکل بناتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ حیاتیاتی کارندے ہیں جو ایکٹیویشن توانائی کو کم کر کے تعاملات کو جو ہیں ممکن بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے علاوہ بھی کہنا چاہیے کہ انزائمز جو ہیں وہ جسم کے اندر اور بھی ان کے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ آر بی سی کے ریڈ بلڈ سیلز کے اندر ہیموگلوبین ہوتا ہے جو کہنا چاہیے پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، اور کہنا چاہیے کہ وہ گیس کی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں۔
تو یہ جو پروٹین ہے اس کا موسٹلی انزائمز جو ہیں وہ کافی جسم کے اندر کافی چیزوں کافی کہنا چاہیے کہ ریئیکشنز، کافی تعاملات میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں جیسے ہم نے یہ چیز دیکھی کہ یہ کم درجہ حرارت اور دباؤ پر اتنی خامروں کا یہ عمل حیاتی تعاملات کو کم درجہ حرارت اور دباؤ پر اتنی تیز رفتاری سے ممکن بناتا ہے جو جانداروں کے لیے قابل برداشت ہوتا ہے۔ یعنی کہنا چاہیے کہ زیادہ دباؤ اور زیادہ تپش کی حرارت کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ اس کے بغیر جو ہے تعامل کو جو ہے ریئیکشن کو جو ہے وہ تیز کر دیتے ہیں، جس کی جو کہ کہنا چاہیے جاندار بھی اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں۔ آگے خامروں کی مزید جو ہیں وہ خصوصیات بیان کی گئیں۔ خامرے حیاتیاتی کارندے ہیں جو زیادہ تر پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بناوٹ سہ جہتی تہ سے ہو کر مخصوص شکل اختیار کرتی ہے۔ پروٹین جیسا کہ ابھی اوپر بتایا کہ وہ امائنو ایسڈ کے جو ہیں وہ مولیکیولز ہوتے ہیں، ان کی ایک پوری چین ہوتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو پروٹینز کی جو ہیں وہ کافی قسمیں ہیں۔ پروٹین جو ہے ایک پرائمری ہوتا ہے جو بالکل سیدھا سیدھا ہوتا ہے، ایک سیکنڈری ہوتا ہے جو تھوڑا کرل ٹائپ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ کہنا چاہیے 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے، اور وہ کہنا چاہیے کئی جگہ جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہیں انزائمز جو ہیں اس قسم کے 3 ڈائمینشن جو ہیں وہ پروٹینز ہوتے ہیں۔ پروٹین کی اس تقسیم کو ہم انشاءاللہ چیپٹر 8 میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو یہ جو ہیں یہاں جو یہ بتائی گئی ہے کہ 3 ڈائمینشن ہوتے ہیں، تو یہ خامرے جو ہیں پروٹین کی اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں جو 3 ڈائمینشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، خامرے کی یہ ساخت اس میں موجود امینو ایسڈ کی ترتیب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی جو ترتیب ہے خاص قسم کی جو کہنا چاہیے آ جائے گی اپنی جگہ پہ تفصیل سے، تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ امینو ایسڈ ایک دوسرے سے مختلف اقسام کے کیمیائی بانڈ سے جڑے ہوتے ہیں، مثلا ہائیڈروجن بانڈ خامرے۔ اچھا ہاں، اس کے علاوہ یہ کہ کچھ خاص بانڈز ہوتے ہیں جن میں ہائیڈروجن بانڈ جو ہے بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے کہنا چاہیے انزائمز جو ہیں وہ 3 ڈائمینشن کہنا چاہیے سہ جیتی بناوٹ میں آ جاتے ہیں۔ مثلا ہائیڈروجن بانڈ خامرے تعاملات کی رفتار کو ان کی ایکٹیویشن توانائی کم کر کے بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہائیڈروجن بانڈ جو ہے اس کام میں جو ایکٹیویشن توانائی کو کم کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اچھا، دوسری بات کیا بتائی، کیمیائی تعاملات کے دوران خامرے تعامل کی رفتار کو تو بڑھاتے ہیں لیکن خود استعمال نہیں ہوتے۔ جیسا کہ ابھی ریئیکشن کی ایک بنائی تھی A+B، یا ہم اس کو A+B ٹھیک ہے، یہاں یہ دونوں مل کر ایک نیا بنا رہے ہیں جس کا نام ہے کیمیکل کا AB۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، ہم نے کیمسٹری میں کیمیا میں اس کو آپ دیکھیں گے کہ A+B جب یہ دو مل کر بنا رہے ہیں، انہوں نے جو نیا پروڈکٹ بنایا اس کا نام AB ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 100 جولز انرجی لے رہا ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ ہم یہ کہیں کہ یہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ لے رہا ہو، ٹھیک ہے، ایک مثال ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جس کو ہم کیمیکل ایکویشن میں یہاں پر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس عمل کو تیز کرتی ہے جس میں یہ 100 کے بجائے 10 جول ہو جائے، یا 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے بجائے یہ کام 10 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر ہو جائے۔ تو یہ چیز جو آپ کیمیا میں دیکھیں گے، یہ چیز کہلاتی ہے، جو یہاں موجود ہے، جو اس ریئیکشن کو آسان بنا رہی ہے، وہ کہلاتی ہے کیٹلسٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ انزائمز جو ہیں جسم کے اندر جو ہیں یہ بائیو کیٹلسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایک خاص قسم ہے کیٹلسٹ کی جو کہ بائیو کیٹلسٹ کہلاتی ہے، زندہ کہنا چاہیے کہ جانداروں کے اندر ہوتی ہے، تو یہ ایز اے بائیو کیٹلسٹ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہی بات بتائیے کہ کیمیائی تعاملات کے دوران خامرے تعامل کی رفتار تو بڑھاتے ہیں۔ اچھا، کیٹلسٹ کا کام بھی یہی ہوتا ہے، وہ آگے آنے والے A B جو پروڈکٹ تھا اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرتا، صرف رفتار تیز کرتا ہے۔
تو یہ خامرے تعامل کی رفتار کو تو بڑھاتے ہیں لیکن خود استعمال نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ ان کی مقدار میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی. یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کیٹلسٹ بالکل تھوڑا سا بھی ہو تو وہ اس کے اندر آپ جتنا بھی اس کیمیکل کو ڈالیں، چاہے وہ ڈبل ہو جائے، چاہے جو 4 گنا ہو جائے، 8 گنا ہو جائے، لیکن وہ کیٹلسٹ جو ہے یا وہ کہنا چاہیے معاون جو ہے وہ اس کے اندر کام کرتا رہتا ہے، مسلسل کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، صرف ریئیکشن میں یا تعامل میں مدد کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن خود استعمال نہیں ہوتے. مطلب یہ کہ ان کی مقدار میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی. خامرے کی ذرا سی مقدار بھی کیمیائی تعامل کو شروع کروا سکتا ہے اور تیزی سے کام کرتا ہے. اچھا، ان کی موجودگی بننے والی پروڈکٹ کی خصوصیات اور نوعیت پر کسی قسم کا اثر نہیں ڈالتی. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اے اور بی مل کر اے بی بنا رہے ہیں، تو اگر ہم وہ کیٹلسٹ ڈال بھی دیں اس کے ساتھ تو تب بھی یہ ریئیکشن جو ہے وہ آخر میں جو پروڈکٹ دے گا وہ اے بی ہی دے گا. اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. صرف ریئیکشن کی رفتار اور اس کی انرجی جو ہے وہ رفتار تیز ہوگی اور یوز ہونے والی انرجی جو ہے وہ کم ہوگی. اچھا، تعامل میں استعمال ہونے والے مالیکولز سبسٹریٹ کہلاتے ہیں. جیسا کہ اوپر ہم دیکھ چکے ہیں تصویر میں کہ جس چیز میں کہنا چاہیے یہ ریئیکشن تیز کر رہا ہے، یعنی اے اور بی جو ہم نے مثال میں بنائے تھے، تو یہ اے اور بی کے اندر جو ریئیکشن تیز کروا رہا ہے یہ خامرہ، وہ جو ہیں وہ سبسٹریٹ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر خامرہ مخصوص کام انجام دیتا ہے. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خامرہ ہر ریئیکشن میں جو ہے وہ تیزی دکھانے کی کوشش کرے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ خاص خامرے جو خاص کیمیکلز پر جو ہیں، خاص قسم کے کیمیکلز پر جو ہیں، یعنی ہر خامرہ جو ہر کیمیکل پر اثر نہیں کرتا. ہر خاص خامرہ جو ہے انزائم جو ہے وہ خاص قسم کے کیمیکلز پر ہی اثر کرتا ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں. ایک خامرہ ایک ہی عمل انجام دیتا ہے یا پھر اس گروہ کا کام انجام دیتا ہے. خامرے میں ایک چھوٹا ایسا حصہ ہے جہاں سبسٹریٹ آ کر اس کے ساتھ چسپاں ہوتے ہیں، یہ حصہ فعال حصہ کہلاتا ہے. اچھا، خامرے کا ایک حصہ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں بنایا گیا ہے، یہ پوری جگہ استعمال نہیں ہوتی. یہ کہنا چاہیے جس کیمیکل پر یہ ریئیکشن کر رہا ہوتا ہے خامرے کے لیے اندر، اس کے لحاظ سے، اس کے مناسبت سے پوائنٹ ہوتا ہے جس پر وہ سیٹ ہوتا ہے کہنا چاہیے کیمیکل، اور اس پر سیٹ ہونے کے بعد جو ہے اس کے اوپر کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے. تو وہ جو ہے یہ سائڈ جو ہے یہ اس کی ایکٹیویشن سائڈ کہلاتی ہے. باقی سائڈ جو ہے، باقی اطراف جو ہے استعمال نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا، ٹھیک ہے. فعال حصے کی شکل خامرے کی شکل کے زائدہ معادی کمپلیمنٹری ہوتی ہے. کمپلیمنٹری سے مراد یہ کہ اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ریئیکشن دکھا سکتی ہے.